نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم لفظ رحمت للعالمین پہ بولیں گے اور ساتھ ہی احمد عیسیٰ کا جھوٹ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بولتا ہے کہ محمد عربی، یہ تو میں ادب سے کہہ رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ادب نصیب فرمائے۔ یہ تو ہے گستاخ سا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خود پڑھی اور پڑھنے کا حکم دیا، مکے میں نماز قائم کی، مدینے میں نماز قائم کی، اور کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نہ تو کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی نماز پڑھائی، نہ کوئی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ اکثر بکواس کرتا رہتا ہے، نماز کا زجر چاک کرتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو صوفی بھی بڑا کہلاتا ہے، میرے جیسا کوئی پاک ہی نہیں، کہتا ہے میں ہی پاک رزق کھاتا ہوں اور پاکیزگی کے ساتھ رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹوں سے سب کو محفوظ فرمائے۔ جو جھوٹ بولتی ہیں وہی لعنتی ہوتی ہیں اور لعنتیوں کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جب آپ ان سے سوال کریں گے نا کہ یہ کس طرح ہو گیا تو وہ ٹمک ٹوئیں ماریں گے۔ اب یہی سوچ لو کہ رحمت اور رحم میں کتنا فرق ہے۔ رحم عورت کی بچے دانی کو کہتے ہیں، جہاں ہماری زبان میں اردو میں بچہ دانی، جہاں بچہ پلتا ہے اور اللہ اسے خوراک دیتا ہے، اسے عربی میں رحم کہتے ہیں۔ رحم را کے نیچے زیر ہے اور اب اس نے اس کو رحم بنا دیا۔ رحم میں سناتا ہوں، یہ ویڈیو آپ کو اس کی سناتا ہوں اور اس کی کھچیں بھی سناتا ہوں۔ اسے رحم اور رحم میں فرق نہیں نظر آتا۔ جس طرح آج کے دور میں ہمیں چونکہ ہماری زبان میں چونکہ بولا جاتا ہے، اخلاق اور اخلاق میں ہم کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔ اخلاق میں اور اخلاق میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ آج کل ہماری زبان میں خاص طور پہ بیچارے جو عربی سے نا آشنا ہیں یا تلفظ اور ورڈز، انگلش میں ورڈز، اردو میں تلفظ اور عربی میں بھی تلفظ، اس سے نا آشنا ہیں، وہ اخلاق کو اخلاق کہیں گے اور یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، کہتا نبی ہے، اسے رحم اور رحم کے فرق کا پتہ نہیں، رحم اور رحم کے فرق کا پتہ نہیں۔
رحم اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ رحیم ہے، اسی سے لفظ رحمت ہے۔ اور رحم زیر راہ کے نیچے زیر لگا دے تو رحم آپ سمجھتے ہیں، ہم نے پڑھا، اردو میں بھی پڑھا، عربی میں بھی لفظ رحمی ہے، جائے مخصوصہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بچے کے پلنے کا ایک نظام بنایا ہے، اور اپنی طرف سے رحم اسے کہتے ہیں جو بچوں کی نشو و نما کرے اور اس کی حفاظت کرے۔ وہ حفاظت کیا کر سکتا ہے؟ رحم حفاظت کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں۔ اللہ رحم فرمائے تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو رحم میں بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ صبر اوپر لگا دیں تو وہ رحم ہو جاتا ہے، اور اس کے نیچے زیر لگا دیں تو رحم ہو جاتا ہے۔ رحم اور رحم کا جو فرق ہے وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے، اور جس کو احمد عیسیٰ نے خلط ملت کر دیا، خلط، نہ سمجھ آئے کہ یہ رحم ہے، نہ سمجھ آئے یا رحم ہے۔ اب آپ کو میں تھوڑا سا اس کا یہ رحم اور رحیم کا پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ سن کر فیصلہ خود کریں کہ یہ کتنا علم رکھنے والا ہے، کتنا علم والا، یعنی جہل اجاڑ ہے۔ حفاظتی حصار ہوتا ہے جو کہ نہ صرف بچے کو اس کی تمام تر ضروریات فراہم کرتا ہے، عین وقت پر فراہم کرتا ہے، نہ ہی وقت سے پہلے نہ ہی وقت سے لیٹ، عین وقت پر، بلکہ وہ بچے کو ہر لحاظ سے ہر طرف سے پروٹیکشن فراہم کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسے رحمہ کہتے ہیں ایسے نظام کو، ایسے سسٹم کو، ایسی بات کو، ایسے قانون کو، ایسے منشور کو، ایسی پالیسی کو، ایسی شے کو کہ جو اس طرح پروٹیکشن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس طرح کی پروٹیکشن کو، یہ ہوتی ہے العالمین، یہ مخصوص عالمین ہے، یعنی جو رب العالمین کی لائی ہوئی مخلوقات ہیں، آسمان و زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے، جو رب العالمین کی مخلوقات ہیں۔ اب اس کو آسان طریقے سے آپ کو واضح کرتے ہیں۔ رسول کب آتا ہے؟ کیا رسول کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں کوئی نظام، کوئی سسٹم نہیں ہوتا؟ نہیں، بلکہ طرح طرح کے نظام دنیا میں قائم ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کے افراد ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں۔ چلو آپ کو تھوڑا سا سنوا دیا، باقی اس کا لنک نکال کے خود سن لیں۔ اب جس آدمی کو یہ نہیں پتا
ایک ماں کے رحم، ماں کے پیٹ کے اندر رحم ہوتا ہے، لفظ رحم، رحم اور رحم میں اسے فرق کرنا نہیں آتا، اسے تمیز ہی نہیں۔ پھر لفظ حفاظت ہوتا ہے، ہاں کے نیچے زیر ہے، حفاظت، یہ حفاظت، یہ حفاظت بول رہا ہے، اور اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، جس کے اپنے ورڈز پر، اپنے ورڈز پر، اپنے الفاظ پر، اپنے تلفظات پر کورنگ ہی نہیں، اس پہ بولنے کی صلاحیت ہی نہیں، جس کو الفاظ سیدھے صحیح بولنے کی صلاحیت ہی نہیں، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں۔ حفاظت کرنے والا، حفاظت، رحم ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، جس کو اپنے تلفظ کا پتہ نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، جس کو انجام کا پتہ ہے، انجام اسے بولنا نہیں آتا، انجام، جس کو اخلاق کا بولنا نہیں آتا، اخلاق کہتا ہے، اخلاق، اخلاق کا معنی گندی ٹاکی، رحم کا معنی بچے کے پلنے کی جگہ، رحم ہوتا ہے مہربانی، رحم، یا اللہ رحم فرما، ہم اپنی رحم فرما کہہ دیتے ہیں، رحم فرما، اور رحیم بھی لفظ اسی سے ہے۔ اب اس کو یہ معلوم نہیں کہ لفظ رحم ہوتا ہے یا رحم ہوتا ہے۔ اگلی بات آپ خود سوچ لیں کہ یہ کتنا قابل ہے، اور اس آیا مقدسہ کو بھی اپنی طرف منسوب کرنے لگا ہے، اپنی طرف، کہ رسول کب آتا ہے؟ جب ہر طرف ضلال مبین ہو جائے، وہ جہل تو نہیں نہ ہوتا، اور جس کو رحم کا اور رحم کا پتہ نہیں، جس آدمی کو رحم اور رحم کا پتہ نہیں، وہ بھی اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ یہ مکی صورت ہے، مکے میں تھوڑا سا اس کی پچھلی آیا مقدسہ والا قد كتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ضرور ہم نے مقرر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے زبور میں، کتابنا ماضی کا صیغہ ہے، ہم نے لکھ دیا ہے۔ اب مجھے سب کو پتہ نہیں، والا قد آ جائے نا، والا قد ماضی پر، والا قد لفظ آ جائے نا ماضی پر، تو ماضی قریب ہو جاتی، قریب ایک دور تھا جب زبور کو اتارا، اس میں ہم نے یہ بات لکھ دی، والا قد کتبنا فی الزبور، زبور میں ہم نے یہ بات لکھ دی، من بعد الذکر، نصیحت حاصل کرنے کے بعد، یا نصیحت کی بات کرنے کے بعد، لوگوں کو نصیحت کی بات کرنے کے بعد یہ بات بھی لکھ دی، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک ہم زمین پر صالحین کو وراثت دیں گے، وارث بنائیں گے زمین کا نیک صالحین کو۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے یہ بات کہی، نیک صالحین کو، یہ زبور کے بعد کی بات ہے، زبور کے پہلے نمرود بھی بدبخت ہوا، پوری دنیا پر حکومت کی، اور فرعون بھی بدبخت ہوا، اس نے بھی دنیا پر حکومت کی، حامان وہ بھی بدبخت ہوا، اس نے بھی بڑی حکومت کی،
اور اللہ تعالیٰ نے نیک بخت بھی دیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے تمام دنیا پر حکومت دی، ہواؤں، فضاؤں اور رہناؤں پر بھی حکومت دی. اور حضرت اسکندر ذوالقرنین کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی. اور بخت نسل جس نے بڑی دنیا پر حکومت کی، جو مشہور ہے نا، ایک بخت نسل اور ایک نمرود، یہ کافر مشہور ہے کہ انہوں نے دنیا پر حکومت کی. اور دو ہی مسلمان اللہ کے جاننے والے، اللہ کے ماننے والے، اللہ کے بندے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت اسکندر ذوالقرنین نے بھی دنیا پر حکومت کی. اس کے بعد ایسا کوئی بادشاہ نہ ہوا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی. نمرود نہ درمیان میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور میں فرعون آیا. فرعون کی بھی حکومت کافی لمبی چوڑی تھی، پوری دنیا پہ نہیں تھی لیکن لمبی چوڑی حکومت تھی. اسے بھی بڑی زبردست حکومت کی اور اپنے آپ کو خدا منوایا. انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا دیا، رب سے بڑا میں ہی رب ہوں، تمام ربوں سے بڑھ کر میں رب ہوں، میں خدا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بعد زمین پر اتنی بڑی حکومت کسی کا نہ رہی. ہمارے دور سے پہلے بعد میں یہ 150-200 سال کا فرق کر لو، 200 سال تو نہیں ہوئے، پاکستان کو آزاد ہوئے تقریباً 70 سال ہوں گے، 70-80 سال پہلے برطانیہ کی حکومت تھی، بہت بڑی حکومت تھی. لیکن انہوں نے اس حکومت کو بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ پوری دنیا پہ حکومت برطانیہ کر گیا، نہیں کہا. یعنی کچھ علاقے اس کے قابو میں نہیں آئے، اس نے ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیا. برطانیہ حکومت کر گیا، پھر ہندوستان تو پاکستان نے مل کر، یہ جدوجہد مل کر ہوئی تھی، سکھوں نے، مسلمانوں نے، ساروں نے مل کر جدوجہد کی. اور انگریز نے ہندوستان کے کئی ٹکڑے بنا دیے. آسٹریلیا علیحدہ ہو گیا، سری لنکا علیحدہ ہو گیا، ہندوستان علیحدہ بن گیا، پاکستان علیحدہ بن گیا. اب پاکستان چھوٹا سا ملک علیحدہ بن گیا، جبکہ انگریز سے پہلے یہاں اسلامی حکومت تھی، دنیا پر اسلامی حکومت تھی. اسلامی حکومت اس میں کئی بدبخت بھی ہوئے. خود اکبر بدبخت ہوا، اس نے دین الہی بنا دیا اور اپنا قانون نیا چلا دیا، گاؤں کو حرام قرار دے دیا. جو ہندوؤں کی ماں تھی اور وہ اپنے سامنے اپنی ماں کو ذبح ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے. اس طرح اللہ نے نیک صالح بھی دیے. اسی نسل سے اورنگزیب عالمگیر جو قرآن پاک ہاتھ سے لکھتا تھا اور اس کو بیچ کر، تسبیحیں بیچ کر، ٹوپیاں بیچ کر خود اپنا کھانا کھاتا تھا. اتنی بڑی حکومت ہندوستان کی اس کے پاس تھی، پورا ہندوستان اس کے کورنگ میں تھا. وہ بادشاہ تھا اورنگزیب عالمگیر. لیکن قرآن پاک لکھ کر وہ بازار میں بیچ کر پھر کھانا کھانا، ٹوپیاں سی کر بازار میں بیچ کر وہ کھانا کھانا. ایسے بادشاہ بھی ہوئے، نیک صالح بھی ہوئے، اور یزید جیسے بدبخت بھی ہوئے ہیں. اب بات رہ گئی، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
کہ محبوب ہم نے تورات میں یہ بات لکھ دی کہ ضرور ہم زمین کا وارث نیک صالحین کو بنائیں گے، یرثھا عبادی الصالحون ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ بے شک اس قرآن مجید میں، اس میں ضرور بات پہنچی ہے، یا ضرور بات کافی ہے، قرآن مجید ہی کافی ہے۔ جو لوگ، جو قوم اللہ کی عبادت کرنے والی ہے، ان کے لیے قرآن پاک کافی ہے۔ آگے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محبوب عن قریب آپ کو بھی ہم زمین پر وارث بنائیں گے۔ مراد یہ تھا وارث بنائیں گے، اور وراثت آپ کے پاس آئے گی۔ سلیمان علیہ السلام کی وراثت آئے گی، داؤد علیہ السلام کی وراثت آئے گی، تمام انبیاء کی تمام خصائل اور خصوصیات سب آپ کے پاس آئیں گے جب آپ اس وراثت میں پہنچ جائیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ بادشاہت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو حاکم بنائے تو محبوب اس سے پہلے ہی آپ کو ہم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا رہے ہیں۔ مکی صورت ہے، مکے میں نازل ہوئی، ابھی مدینے میں نہیں آئے۔ مدینے میں آنے کے بعد نبی علیہ السلام نے عرب کو فتح کیا، اور اس بات کا اظہار زندگی میں ہوا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ اب یہاں رسول کے آنے کا مقصد تو نہیں بیان کیا جا رہا، جو احمد عیسیٰ تشریح کر رہا ہے کہ رسول کے آنے کا مقصد رسول تو ہے، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو بادشاہت اللہ عطا فرما دیتا ہے، آپ کو زمین پر اختیار دیتا ہے، تو پھر نرمی سے کام لینے والا، معاف کر دینے والا، شفقت کر دینے والا آپ کو اللہ نے بنایا ہے، شفیق بنایا ہے۔ اور اب رحم اور رحم کا تمیز کر لیں کہ احمد عیسیٰ کہتا ہے کہ جس طرح رحم میں بچہ نشو نما پاتا ہے، اس کی نشو نما ہوتی ہے، اور رحم جو ہوتا ہے وہ ہر طرح کا اسے پروٹیکٹ کرتا ہے، رحم کو پروٹیکٹ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ ایسی بنائی ہے جہاں قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو غذا بھی عطا فرماتا ہے، ناف کے ذریعے، منہ اس کا بند ہوتا ہے۔ اب اللہ نے اسے رحم کہا، رسول اللہ نے اسے رحم کہا، عربی میں بھی رحم ہے۔ آج کے نبی کو، آج کے چہل کو رحم میں اور رحم میں فرق ہی نظر نہیں آیا۔ رحمت مہربانی، رحمت شفقت، انتہائی شفقت، انتہائی اخیر کی محبت، حتیٰ کہ مکہ فتح کے وقت کتی کے بچے لشکر کی ضد میں آ رہے تھے، اور کتی بیچاری دوڑتی دوڑتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، اور آ کے بیٹھ کے بڑی شفقت، بڑی رحمانہ نظروں سے، اپیلانہ نظروں سے، درخواستانہ نظروں سے
دیکھ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کتی کیسی آئی ہے؟ تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ جہاں سے ہمارا لشکر گزرا راستے میں اس کے بچے ہیں۔ فرمایا وہاں ایک آدمی کھڑا ہو جاؤ۔ کتی بھاگ کر اپنے بچوں کے پاس چل رہی ہے، اور نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی کہ جہاں کتی کے بچے پڑے ہیں اس طرف سے کوئی سوار گزرے ہی نہ۔ کتی کے بچے جدھر پڑے ہیں وہاں سپاہی کھڑا کر دیا۔ وہاں بادشاہ نے، وہاں احکم الحاکمین کے حاکم نے، احکم الحاکمین کے حاکم نے حکم دیا کہ جہاں کتی کے بچے پڑے ہیں وہیں سپاہی کھڑا ہو جائے، تعین کر دو اسے، متعین ہو جائے۔ جب تک یہ لشکر پورا اس کا کتی کے بچوں کے پاس سے گزر نہ جائے وہ سپاہی وہاں سے ہلے گا نہیں۔ یہ ہے رحمت۔ اسی طرح جنگل میں آقا علیہ السلام کا بڑا واقعہ مشہور ہے جو ہم اسکولوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ آج کل تو انہوں نے نکال لیا نا اسکول کے مضمون سے، اور ہمارے بچوں کو ممی ڈیڈی بنا دیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے محبوب کی رحمت کیا ہے، ہمارے نبی کی رحمت کیا ہے۔ آپ جنگل میں جا رہے تھے کہ وہ ہرنی جال میں پھنسی ہوئی نظر آئی، وہ من منائی۔ حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم اس کے راوی ہیں۔ من منائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آؤ علی ذرا دیکھیں کیا ہے۔ تو گئے تو جال میں ہرنی پھنسی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے جال اٹھا دیا، ہرنی بھاگ گئی، سلام کر کے دعا کر کے من ملا کے بھاگ گئی۔ یہودی بھی بھاگا آیا، آ کے نبی علیہ السلام سے لڑنے لگا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا ہے کہ میں کئی دنوں سے اس ہرنی کے پیچھے تھا، آج وہ پھنسی ہے اور آج آپ آ کر اس کو دوڑا دیا۔ کتنی دنوں کی کوشش کے باوجود آج وہ پھنسی تھی۔ نبی علیہ السلام نے یہودی کو کہا، نہ تو یہودی جانتا تھا، حضرت علی تو باب العلم ہے، نہ ہی یہودی کو اس کا پتہ تھا بھی یہ کون ہے۔ یہودی جب لڑنے لگا اس نے جو بھی اپنے دل کی بڑاس تھی نکال لی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو اتنا نہ گھبرا، وہ ہرنی واپس آئے گی۔ اب یہ دیکھ کر اسے اور اچنبھا ہوا، وہ اور بھڑکا، نعوذ باللہ من ذالک، کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہو کہ کبھی کمان سے نکلا ہوا تیر، زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی واپس آتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں آئے گی۔ جال سے پھنسا ہوا شکار کبھی واپس آئے گا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں، ایک دفعہ شکار سے نکل جائے نا وہ جال سے شکار، وہ دوبارہ کبھی اس جگہ ہی نہیں آتا۔ اور اسی طرح جب کمان سے تیر نکل جائے نا تو پھر لانا تیر چلانے والے کے بس میں بھی نہیں۔ اور زبان سے جب بات نکل جائے نا اس کو کور کرنا، معافی مانگتا رہے آدمی لیکن نکلنے والی نکل گئی، وہ دنیا کے لیے جیسے بادشاہ بولتا ہے تو دنیا کے لیے نمونہ بن جاتی ہے۔ جسے ہمارے وزیر اعظم نے کہا نیا پاکستان بناؤں گا، تو نیا پاکستان تو بن گیا کہ ہر بندہ، ہر غریب آدمی بھوکا مر رہا ہے اور معیشت اوپر جا رہی ہے، معیشت اوپر جا رہی ہے، ہاں معیشت اوپر جائے گی، پاکستان بھی اوپر جاتا گا۔ جب چاند پہ پہنچیں گے نا تو دھڑم سے بس یہ لوت کی طرح الٹ کر کے اللہ تعالیٰ پھینکے گا۔ ایسی معیشت کو کیا کرنا ہے جس میں غریب جو بیچارے بھوکے مر رہے ہیں؟ ہاں یہ معیشت ہے کہ ہمارے ایم پی ایم این اے کا جو نا کوٹا، ان کا تھلا بھرپور ہو رہا ہے، وہ اوپر اٹھ رہے ہیں اور بھوکے نیچے جا رہے ہیں۔ مزدور کو مزدوری کرنے نہیں دیتے تم، طالب علم کو پڑھنے تم نہیں دیتے، کرونا کا لا بنا کے، اور مرنا تھا تو ماری جاتے، پڑھنے تو دو، عقل تو آئے ہمیں،
پر ہمارے وزیر اعظم کو عقل نہیں اللہ نے دی تو ہمیں عقل کیسی آئے گی؟ یہ باتیں ذہن سوچنے والی ہیں۔ معیشت اتنی تباہ ہو چکی ہے، کوئی معیشت جھوٹ بولتے ہیں، وزیر اعظم بھی جھوٹ، وہ جھوٹ نہ بولے تو یو ٹرن کیسا؟ یو ٹرن کیسا؟ یو ٹرن اسی کا نام ہے، جھوٹ بولو ڈٹ کے اور حکومت کرو۔ کبھی کوئی مسئلہ ہو تو مانگنے کے لیے بھاگ پڑتی ہیں، کبھی سعودیہ سے مانگ رہے ہیں، کبھی ایران سے مانگ رہے ہیں، کبھی اپنا انگلینڈ سے مانگ رہے ہیں، کبھی وہ برطانیہ سے مانگ رہے ہیں، کبھی امریکہ سے مانگ رہے ہیں، کبھی حرام زادوں سے وہ ڈنمارک والوں سے مانگ رہے ہیں، کبھی ان کا نام ہی بھول گیا، اور جنہوں نے خاکے بنائے ہیں ڈنمارک والی ہیں ان سے مانگ رہے ہیں۔ اب یہ مانگنا پھرنا تو ہمارا مقدر میں بن گیا، بادشاہ بھی بھکاری، ہم بھی بھکاری، ہم بھی مانگ کے کھائیں، مانگ کے کھائیں، ہم بھی مانگ کے کھائیں۔ کوئی دے گا تو لے لے، تھوڑا تھوڑا دیں گے نا، چلو مانگ کے، شام کو پرواہ آتی نہیں نا، جتنا آیا وہ کھا لو، آگے صبح پھر مانگ لیں گے۔ چوری چکاری کا بھی ڈر کوئی نہیں، اگر کوئی 10 روپے لے بھی گیا تو اس کا بھلا ہو، کیونکہ ہم نے کون سے کمائے